أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ إذ أبق إلى الفلك المشحون. جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف نکل گئے، فساهم فكان من المدحضين. پھر کشتی والے نے قرعہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، جنہیں نینوا بستی کے بت پرستوں کی طرف بھیجا گیا، جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ آپ انہیں 40 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، مگر وہ بت پرستی سے باز نہ آئے، تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دی، اور خاموشی سے اس بستی کو چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور اس معاملے میں وحی کا انتظار نہ فرمایا۔ جب راستے میں دریا آیا تو آپ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے، مگر جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو چلنے سے انکار کر دیا۔ کشتی والے کہنے لگے، ضرور اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے۔ پھر انہوں نے قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو آپ نے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہوں، یعنی حکم الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی بستی چھوڑ آیا ہوں۔ پھر آپ دریا میں کود پڑے۔ فالتقمه الحوت وهو مليم. پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تو اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس مچھلی کے پیٹ میں اس قیامت کے دن تک رہتے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. پھر ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر سائے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا۔ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اور ہم نے انہیں نینوا بستی کے 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ جب ان بت پرستوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک یعنی پوری زندگی اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیا۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. تو اے حبیب ان کافروں سے پوچھئے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے؟ یقیناً نہیں، تو پھر کیوں ایسی بات کہتے ہیں؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. سن لو، بے شک وہ اپنے بہتان سے ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی؟ اے کافروں، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا برا حکم لگاتے ہو؟
تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے؟ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اور مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، جیسے کہ بعض مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے جنات میں شادی کی اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے، معاذ اللہ۔ اور بے شک جنات کو معلوم ہے کہ جو ایسی بات کہتے ہیں وہ ضرور جہنم میں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے ایماندار بندے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ تو اے کافروں، بے شک تم اور تمہارے بت جنہیں تم پوجتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جو خود ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اور بے شک ہم صف باندھے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی ہمیں کوئی آسمانی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے مخلص فرما بردار بندے ہوتے، لیکن جب انہیں قرآن دیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے ہمارا کلام پہلے گزر چکا کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا، یعنی آخرکار ہمارے نبی اور ان کے سچے غلام ہی فتح یاب ہوں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ تو اے حبیب ایک وقت تک ان کافروں سے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں تو ان قریب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين۔ پھر جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو ان کافروں کی کیا ہی بری صبح ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا تھا۔ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون۔ اور آپ ان سے ایک وقت تک منہ پھیر لیں اور آپ دیکھتے رہیں کہ عنقریب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کا رب عزت والا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ کافر بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔